أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. جزاک مشي صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ
سبحان اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المكرمين المتقين وأولياء أمته والعلماء والمجتهدين والصالحين وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا صد ہزار شکر کہ جس کی توفیق خاص سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک جوڑوں کے صدقے سے خالق کائنات نے ہمیں یہ ماہ رمضان المبارک کی پروقار سعادتیں نصیب فرمائی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت بجا لا سکیں، اور جو ٹوٹے پھوٹے سجدے یا قرآن کی تلاوت قیام اللیل باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین. دوستان ذی وقار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے روزانہ کی بنیاد پر ہم قرآن پاک کی ایک سورہ کا خلاصہ، اس کا تعارف آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج کی اس نشست میں جس سورہ کو آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے وہ سورہ ابراہیم ہے. یہ قرآن کریم کی 14 نمبر سورہ، اور اس سورہ کے متعلق آتا ہے کہ رب کائنات نے سورہ ابراہیم کو مکہ المکرمہ میں نازل فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی جو ایک آیت کریمہ ہے الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، یہ آیت مکہ المکرمہ میں نازل نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جتنی آیات کریمہ ہے اور سورہ مبارکہ ہے
اس کو رب کائنات نے مکہ المکرمہ میں نازل فرمایا۔ حاضرین محترم، اس سورہ کے 7 رکوع ہیں اور 52 آیات کریمہ ہیں۔ جیسا کہ آپ اس کے نام سے واقف ہیں کہ اس سورہ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی سیرت کا تذکرہ فرمایا اور ان کی جو اطاعت الہی تھی، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، اس کی بندگی بجا لانا، وہ پورا واقعہ رب کائنات نے 35 سے لے کر 41 آیت کریمہ تک بیان فرمایا۔ اس کے اگر مضامین کی بات کی جائے تو مطلقاً یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر رب کائنات نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر فرمایا، پھر خالق کائنات نے مرنے کے بعد انسان کو جو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی اس کے متعلق ارشاد فرمائے، پھر جو انسان اس دنیا کے اندر نیک اعمال بجا لاتا ہے، خدا کی اطاعت میں، خدا کی بندگی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو رب کائنات نے ان لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور وہ لوگ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، خدا کی ذات کو نہیں مانتے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ برداشت کریں گے۔ تو اس پوری بحث کو رب کائنات نے سورہ ابراہیم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح دوستان ذی وقار، اس کے اندر خالق کائنات نے ایک اور مضمون بیان فرمایا کہ ہم جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرماتے ہیں، جب بھی کسی نبی کو بھیجتے ہیں کسی قوم کے پاس، تو اس نبی کو وہی زبان عطا کی جاتی ہے جو اس قوم کی زبان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بس آقا علیہ السلام تشریف لائے عرب میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی زبان عطا فرمائی رب نے؟ عربی زبان عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کسی دوسرے خطے میں تشریف لائے، ان کو وہ زبان عطا فرمائی۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، گویا کہ جمیع انبیاء کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں، کسی کو عبرانی زبان عطا کی گئی، کسی کو بھی اور زبان عطا کی گئی۔ تو جس قوم کے لیے رب کائنات نے جس نبی کا انتخاب فرمانا ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس نبی کو وہی زبان عطا فرما دیتا ہے، وہی لینگویج عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور رب کائنات نے اس کا مقصود بھی بیان فرما دیا کہ نبی کو اس قوم کی زبان ہم اس لیے عطا کرتے ہیں تاکہ وہ خالق کائنات کے دین کی صحیح طرح سے تبلیغ فرما سکے، اور جو آگے قوم ہے اس نبی کو تسلیم کرنے والی، وہ بھی احسن طریقے سے خالق کائنات کی اس دین کو سمجھ سکے، اس لیے نبی کو وہ زبان، لینگویج عطا کی جاتی ہے۔ پھر خالق کائنات نے یہاں پر بڑی خوبصورت ایک بات بیان فرمائی ہے، اور اس میں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے سبق بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، اگر تم میری ذات کا شکر بجا لاؤ گے، جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکر کرو گی تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگوں، میں نے جتنی بھی نعمتیں تمہیں عطا کی ہے، میں نے مال و دولت عطا کیا ہے، تو مال و دولت پر اگر تم رب کائنات کا شکر بجا لاؤ کہ باری تعالیٰ تیری ذات کا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، تو رب نے فرمایا کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا فرما دوں گا، سبحان اللہ، تیرے رزق کے اندر اور زیادہ کشادگی فرما دوں گا۔ خالق کائنات نے علم عطا فرمایا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی ذات کا شکر بجا لائے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علم عطا کیا ہے، تو رب نے فرمایا میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا فرما دوں۔ سبحان اللہ،
رب کائنات نے ہمیں صحت عطا کی ہے تو اس صحت کا بھی رب کائنات کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں گے. مولا میرے ہاتھ سلامت, میری آنکھیں سلامت, میرے کان سلامت, جی اتنی خوبصورت تو نے مجھے جسم عطا کیا ہے, اعضاء عطا کیے ہیں, مولا تیری ذات کا شکر ہے. تو رب فرماتا ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں, تمہیں صحت عطا کروں. رب نے ہنر عطا کیا ہے, جی کوئی شخص الیکٹریشین ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی میڈیکل شعبے کو جانتا ہے, آپریٹ کرنا جانتا ہے, جی رب نے جو چیز انسان کو عطا فرمائی ہے تو خدا نے قید نہیں لگائی کہ اگر فلاں چیز پر میرا شکر ادا کرو گے تو بس اسی شعبے میں میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا, بلکہ رب نے فرمایا کہ جس چیز کا تم میری بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کرتا رہوں. سبحان اللہ. اسی طرح دوستان زیوکار خالق کائنات نے سورہ ابراہیم کے اندر انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا, جیسا کہ میں نے پہلی چند صورتوں کے اندر انبیاء کرام کے واقعات اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کیے تھے. اس میں بھی رب کائنات نے سورہ ابراہیم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے, پھر سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے, سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے. اور پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ جتنے بھی انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں, مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جانی مقصود ہوتی ہے. جو کفار مشرکین تاجدار کائنات کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتے ہیں, پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں, تو حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت انبیاء کرام کے واقعات کو بیان فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے ان انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا واقعات اور تذکرہ کرنے کا کہ جو قوم ہے, جو مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم لوگ ہیں, جب ہم ان انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھیں تو ہم ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. تو یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے سورہ ابراہیم کے اندر بھی چند اپنے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس شہر مکہ کو تو امن والا شہر بنا دے. سبحان اللہ. بولیے کیسا شہر بنا دے؟ امن والا, سلامتی والا شہر بنا دے. اور پھر اسی طرح رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. کیسا بنا؟ بولیے نماز قائم کرنے. نماز کے بارے میں آخر میں جا کر میں ایک نقطہ آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور رکھنا, بتوں کی عبادت سے بچاتے رہنا, اور مولا میری اولاد کو فقط اتنی توفیق عطا فرمانا کہ میری جتنی اولاد آئے, میری جتنی نسلیں آئیں اور جتنے لوگ میرے دین کو ماننے والے آئیں وہ فقط تیری توحید کو ایکسپٹ کرنے والے ہوں, تیری ذات کو ماننے والے ہوں, تیری ذات کی عبادت کرنے والے ہوں, اور فقط تیری ہی بندگی بجا لانے والے ہوں. اسی طرح دوستان زیوکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک دعا مانگی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. یہ جو ہم ہر نماز کے آخر میں تشہد بیٹھتے ہیں اور درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں, یہ دعا اصل میں کن کی مانگی ہوئی دعا ہے؟ بولیے ذرا. کیا سب لوگوں کو یہ بات معلوم تھی؟ نہیں جی, بعض کو نہیں معلوم تو کم از کم یہاں تو سبحان اللہ بنتے ہیں نا بھائی. سبحان اللہ. آپ تھوڑا بہت سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اللہ اکبر کی صدا لگا دیا کریں تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں یا ان کو بات سمجھ آ رہی ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. تو یہ جو ہم رب اجعلنی, یہ پوری دعا ہے, یہ کن کی دعا ہے؟ بولیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ مولا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ وہ تیری بارگاہ میں نماز قائم کرنے والی بن جائے. سبحان اللہ. اسی طرح اپنے والدین, ان کے لیے بھی دعا کی, مومنین کے لیے دعا کی, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حاضرین محترم, اسی طرح رب کائنات نے سورہ ابراہیم کے اندر
ایک پاکیزہ درخت کی مثال بیان فرمائی، اور پاکیزہ درخت کی مثال کن کے لیے تشبیہ دی گئی ہے؟ جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، جو خدا کی ذات کو ماننے والے۔ ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک پاکیزہ درخت ہوتا ہے۔ اب درخت کی خوبیاں کیسے بیان فرمائی؟ فرمایا کہ وہ درخت ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہیں، یعنی بڑی گہری اس کی جڑیں چلی گئی ہیں۔ پھر وہ جو درخت ہے اس کی گھنی شاخیں ہیں، پھر اس پر پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، اور لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ تو اس درخت کی مثال اور تشبیہ جب دینا چاہیے تو انبیاء کرام اور اسی طرح جو مومنین ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے ساتھ نسبت دی ہے۔ اور جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے لیے جب رب کائنات نے درخت کی مثال بیان کرنا چاہی تو ارشاد فرمایا کہ ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، بلکہ زمین کے اوپر ہی ہے اس کی جڑیں، اور جب تیز ہوا آتی ہے تو اس درخت کو کیا کرتی ہے؟ ہلا دیتی ہے، اس کو گرا دیتی ہے۔ تو ایک کفار کے ساتھ اس کی نسبت بیان کی ہے۔ حاضرین محترم، اب آخر میں ایک چیز بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو، اپنی زوجہ محترمہ کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، مکہ المکرمہ کے پاس چھوڑا، تو وہاں پر ایک دعا مانگتے ہیں۔ دعا کیا مانگی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، باری تعالیٰ میری اولاد کو کیسا بنا دینا؟ نماز قائم کرنے والا بنا دینا۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ دوستانے سی وقت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے گھر کا انتخاب فرمایا تو گھر کہاں پر بنایا؟ جو خانہ کعبہ کے ساتھ تھا، مکہ المکرمہ میں اور بیت اللہ شریف کے ساتھ تھا۔ اور دعا کیا مانگی کہ مولا میری اولاد وہ نماز قائم کرنے والی بن جائے۔ آج دوستانے سی وقار ہم لوگ ہیں، ہم بھی اپنے گھر بناتے ہیں، لیکن جب ہم گھر بناتے ہیں تو ہمارا کرائٹیریا کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم جب گھر بناتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہاسپٹل قریب موجود ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ ساتھ کوئی بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول موجود ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ سوسائٹی کے اندر پانی موجود ہے، پھر پانی کی نکاسی موجود ہے، پھر بازار قریب ہے کہ جہاں سے پھل مل سکے، سبزیاں مل سکے۔ ہم جب دنیا دار گھر بناتے ہیں تو ہم اس چیز کا انتخاب کرتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کی سہولتوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن دوستان سیواکار، جب اللہ کے انبیاء کرام اپنے لیے گھر کا انتخاب کرتے ہیں یا خدا کے صالحین اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے گھر کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ دنیا کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ میرے گھر کے قریب کوئی اللہ کا گھر بھی موجود ہے یا نہیں ہے، یعنی وہاں پر کوئی مسجد بھی موجود ہے یا نہیں ہے، جہاں پر آسانی کے ساتھ میں جا کر نماز پڑھ سکوں، قرآن کی تلاوت کر سکوں، اور میری اولاد بھی وہاں پر جا کر نماز پڑھ سکے اور قرآن کی قاری بن سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہم نے جو کوئی سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج انشاءاللہ 47 منٹ پر روزہ افطار ہوگا، اور وہ ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی جو یہ آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، میں روزانہ ان کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ جتنے نوجوان ہیں کھانا تقسیم کرنے والے یا کھانا پکانے والے، اکرم صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ حوصلہ افزائی ہم تو فقط جملوں سے کر سکتے ہیں، لیکن ان کی اصل حوصلہ افزائی قیامت والے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، جو اپنا وقت بھی دیتے ہیں، اپنا سب کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اور آج کی جو افطاری ہے وہ ہمارے بھائی محترم علی عثمان صاحب ان کی طرف سے، اور ہمارے سوشل میڈیا کے جو ہیڈ ہیں بھائی ہمارے محترم رانا ہارون صاحب، ان کے لیے ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اور ان کے والد گرامی انتقال کر چکے ہیں، ہارون صاحب کے والد گرامی محمد مشتاق صاحب مرحوم، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اور علی عثمان صاحب ان کے والد گرامی ہمارے بزرگ اسحاق صاحب، احسان الہی صاحب انتقال کر چکے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باری تعالیٰ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا آج کی افطاری کا انتظام و انصرام ہمارے بھائی محترم علی عثمان صاحب رانا ہارون صاحب نے کیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا ان کی اس اخلاص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا ان کے رزق میں مزید کو شادی عطا فرما. مولا ان کی خیر فرما. ان کے گھر پر اپنی کروڑوں رحمت اور برکات کا نزول فرما. ان کی فیملیز کی خیر، ان کے بچوں کی خیر فرما. ان کی اولاد کو باری تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ان کے والد گرامی علی عثمان صاحب اور ہارون صاحب کے دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، اور اسی طرح جملہ احباب جو یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کے والدین میں سے، دوست احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے جو لوگ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما. ان کی قبروں کو تحد نگاہ وسیع فرما. ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما. مولا ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. جنت الفردوس میں مقام عطا فرما. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما. مولا جو لوگ بیمار ہیں، مولا رمضان کا صدقہ، مولا قرآن کا صدقہ، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا سب کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. مولا حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد لالی اور اسی طرح جملہ علماء کرام جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، باری تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. مولا تحریک منہاج القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا جو قرض دار ہیں ان کے قرض میں آسانیاں پیدا فرما. جو کاغذات کی وجہ سے پریشان ہیں مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. مولا جو والدین بچوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ان کے رشتوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، مولا ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما. جو بیٹوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما. جو بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں مولا ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما. اور مولا قرآن کا تصدق تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جن شادی شدہ جوڑوں کو تو نے ابھی تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں فرمایا، مولا تیری بارگاہ میں خصوصاً ان نیک بندوں کا تصدق پیش کرتے ہیں، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. مولا جن کو بیٹوں کی طلب ہے ان کو بیٹے عطا فرما. جن کو بیٹیوں کی طلب ہے ان کو بیٹیاں عطا فرما. اور جن کو تو نے صاحب اولاد کیا ہے مولا ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمانا. مولا ان کی اولاد کو نیک بنا اور ان کو صالح بنا. اور جملہ احباب جو یہاں پر تشریف فرما ہے اور جو مقصد لے کر منہاج القرآن کی اس مرکز پر تشریف لاتے ہیں، ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. اور صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد. 47 منٹ پر اوکے 47 منٹ. اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. آمین آمین برحمتک یا رب. بسم اللہ بسم اللہ.
ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੋਰ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी नहीं आया भाई। भाई इधर बोल ही नहीं आया। लाइव है हो? नहीं लाइव नहीं अजे मैं
Harun bhai, YouTuber bhai, You- TikToker.